اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہا گیا موبائل کو آف کر دو، ڈیٹا کم کر دو، اس کے اندر سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دو، پھر یہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے گا۔ سیم آپ کے لیے بھی ہے، دماغ میں دنیا کے بہت سارے فطور بھرے ہو تو تھوڑی چیزیں ڈیلیٹ کر دو، تھوڑے دنوں کے لیے اپنی اس ایکٹیو لائف کو روک دو اور آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور آنکھ بند کر کے اس کی طرف لو لگاؤ، اس لیے کہ ہماری بیٹری جو چارج ہوگی وہ خالق کائنات سے ہی ہوگی، بنانے والا ہی بہتر جانتا ہے اس کی زندگی کس چیز سے چلتی ہے۔ اور اسی لیے کہا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ کے ذکر سے کئی دن تک غافل ہوتا ہے تو مردہ لاش ہے جو چل رہا ہے، بازاروں میں جو چل پھر رہا ہے، ذکر الہی نہیں کرتا تو اس کی روح ختم ہونے کے قریب آئی ہے، یہ زندہ لاش ہے۔ یہاں زمانے ہو گئے، مہینوں بیت گئے، برسوں ہو جاتے ہیں، کتنے دن ایسے ہیں آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے الگ سے وقت نکالا ہو؟ کہاں ہے وقت؟ نماز بھی ایسے پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے اوپر سوار تھی، جلدی سے ہٹا دی اور بھاگ گیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ہماری روح جب بیمار ہوتی ہے، ہماری روح کو جب بھوک لگتی ہے تو اللہ کے ذکر سے اس کا علاج بھی ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی ملتا ہے، لیکن ہم رزق دیتے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہماری باڈی کو، صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر میں کھانا نہ کھاؤ تو شام تک ہمارا جسم ہچکولے لینے لگتا ہے، چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ جسم 2 وقت کے کھانے کو چھوڑنا برداشت نہیں کر پاتا، کمزوری آ جاتی ہے، جسم کو بھوک لگتی ہے، ہمیں کھانا دینا اسے ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہماری جو روح بنایا ہے، روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے، اور روح کا رزق کیا ہے؟ روح کا کھانا پینا کیا ہے؟ کاجو بادام میوے پستے کھا کر کے روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے۔ فرمایا گیا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح کو طاقت ملتی ہے اور روح کمزور نہیں رہتی، طاقتور بن جاتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر میں خلاصتاً یہ بات کہوں گا کہ ہم نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں پھیلا لی ہیں، اتنے سارے، جس کی وجہ سے غموں کا بوجھ ہمارے دماغ پر طاری ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا جب ساری چیزیں چھوڑ کر کے فوراً بھاگنا پڑے گا، نکلنا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ روح نکلنے کے وقت اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، سب کے لیے نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی روح نکلنے کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے، تکلیف زیادہ ہوتی ہے مرنے کے وقت۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ یہ روح جو ہے اس کی ساری بنائی ہوئی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، اس کی اولاد میں بھی ہے، اس کے مال میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی لگی ہوئی ہے، اس کے جائیداد میں بھی لگی ہوئی ہے۔ روح جب نکل رہی ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بھی نکل رہی ہے، جہاں جہاں اس کی خواہشات لگی ہوئی تھی سب جگہ سے کھینچا جا رہا ہے، تو درد بڑھتا چلا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ جب دیکھ رہا ہوتا ہے خالی ہاتھ جا رہا ہو، تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز و اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، آپ کے وصال کا وقت آیا، حضور نے اپنی بیویوں کو بلایا، ازواج مطہرات کو بلایا اور پوچھا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کتنا زیور ہے۔ ازواج مطہرات نے کہا میرے پاس اتنا ہے، ان کے پاس اتنا ہے، سب نے اپنے چاندی سونے کے زیورات لا کر پیش کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیویوں، اے میری ازواج، اگر تم چاہو تو یہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دو، خیرات کر دو۔ بیویوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے سونا چاندی پہننا حرام ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے ناجائز ہو گیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زینت تو تمہارے ہی لیے ہے، سونا اور چاندی تمہارے لیے ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میری زندگی کا آخری وقت آ گیا، میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میرے گھر میں سونا چاندی کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا نہ ہو اور اللہ کی بارگاہ میں فقیر اٹھایا جاؤ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ میرے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی نہ ہو، سونا اور چاندی، مال و دولت۔ کیونکہ میرے عزیزوں اسی سے اندازہ کرو انسان اپنی خواہشات میں اتنا گھر جاتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور روح نکلنے کے وقت یہی تو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا بنایا تھا، کتنا جمع کیا تھا،
حساب کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے, میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں. عمرہ سے ہم واپس آ رہے تھے, 40 لوگوں کا قافلہ تھا. ایئرپورٹ پر پہنچے, بہت تاخیر ہو چکی تھی اور فلائٹ کا وقت بہت کم رہ گیا تھا. اور حاجی لوگ ماشاءاللہ جاتے ہیں تو خوب بھر بھر کر کے سامان بھی لیتے ہیں. کیا کیا سامان تھے سب کے پاس, اور ہمارا بار بار جانا آنا ہوتا ہے. میں کبھی کوئی زیادہ چیزیں رکھتا نہیں. ہم تو آگے نکلے, گروپ پورا تھا اور سارے لوگ سامان لے کر کھڑے تھے. وقت گزرتا گیا. فلائٹ جہاں چیک ان ہو رہا تھا سامان, انہوں نے کہا کہ 25 کلو سے زیادہ کا الاؤڈ نہیں ہے, اور یہاں 40 کلو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. میرا تو تھوڑا سا لے لے, تیرا تو تھوڑا سا لے لے, ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں. 3-4 لوگوں نے تو مجھے پکڑایا کہ آپ کے پاس سامان کم ہے مفتی صاحب, آپ تھوڑا سا ہمارا لے لو. جس کا لے سکتے تھے لے لیا. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے کم ٹائم بچا تھا, انہوں نے کاؤنٹر کلوز کر دیا. میں نے دیکھا 20 سے 25 حاجی ایسے ہیں جن کا سامان بکھرا ہوا ہے, اور کیا لے جا سکتے ہیں ہاتھ میں, وہ بھی 7 کلو 8 کلو اتنا ہی تھا. ان کی خواہشات میں دیکھ رہا تھا. کوئی مسلح اٹھاتا ہے, کوئی کھجور اٹھاتا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں میرے بچوں کے لیے کھلونے لیا تھا اس کو لے لیتا ہوں. وہ لے لو تو مسلح چھوڑنا پڑتا ہے, یہ لے لو تو کھجور چھوڑنا پڑ جاتا ہے. کسی نہ کسی طرح سے وہ لوگ آخری وقت 2-4 چیزیں لے کر کے نکل رہے تھے, اور بکھرا ہوا پورا سامان ایئرپورٹ پر ایسے ہی موجود تھا. 1-2 کلو نہیں, کتنے کلو کا سامان